بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الاطہار۔ عزیز طلاب اکرام، کتاب توضیح المسائل کے اسباق ہم مسلسل پڑھ رہے ہیں، جن اسباق میں سے آج ہم سبق نمبر 151 شروع کر رہے ہیں کہ جس کا عنوان ہے عاریہ کے احکام۔ عاریہ کے احکام ہم گزشتہ سبق میں بھی کچھ پڑھ کر آئے، اور عاریہ کسے کہتے ہیں یہ بھی گزشتہ سبق میں ہم نے جان لیا، اور شرائط وغیرہ بھی ہم نے گزشتہ سبق میں جان لی۔ بقایا احکام اس کے عاریہ کے ہم شروع کر رہے ہیں، تو آئیے
مسئلہ نمبر 2315، اگر کوئی شخص سونا یا چاندی عاریتن لے اور یہ طے کیا ہو کہ اگر تلف ہو گیا تو ذمہ دار نہیں ہوگا، پھر تلف ہو جائے تو وہ شخص ذمہ دار نہیں ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ سونے اور چاندی میں ہم نے گزشتہ مسئلے میں بتایا کہ اگر سونا اور چاندی لے کر عاریہ پر لے اور تلف ہو جائے تو وہ ذمہ دار ہوگا، اگرچہ شرط نہ بھی رکھی ہو۔ لیکن اگر سونا اور چاندی لیتے وقت اس کے الٹ شرط رکھی گئی ہو، طے انہوں نے یہ کیا ہے کہ اگر تلف ہو گیا تو وہ ذمہ دار نہیں ہوں گے، تو اس صورت میں اگر سونا اور چاندی لینے کے بعد وہ تلف ہو جائیں تو اس صورت میں عاریہ پر لینے والا ذمہ دار نہیں ہوگا، کیونکہ یہ پہلے سے طے پایا ہے۔ اب آ جاتے ہیں مسئلہ نمبر 2316، اگر عاریتن دینے والا مر جائے تو عاریہ پر لینے والے کے لیے ضروری ہے کہ جو طریقہ امانت کے مالک کے فوت ہو جانے کی صورت میں مسئلہ نمبر 2305 میں بتایا گیا ہے اسی کے مطابق عمل کرے۔ یعنی اگر عاریتن دینے والا مر گیا تو عاریتن لینے والے کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ چیز اس کے مالک تک پہنچا دے یا اس کے وارث تک پہنچا دے یا اس کے وارث کو اطلاع کرے کہ اس کی چیز میرے پاس عاریتن رکھی ہوئی تھی اور تم لے جا سکتے ہو، جیسے کہ امانت کے احکام میں ہم نے مسئلہ نمبر 2305 میں یہی بتایا تھا کہ اگر امانت رکھنے والا مر جائے تو امین کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ یا تو اس کے وارث تک وہ چیز پہنچا دے یا اس کے وارث کو مطلع کرے، اطلاع دے کہ اس کی امانت میرے پاس پڑی ہوئی تھی، وہ تم لے سکتے ہو۔ اب آ جاتے ہیں مسئلہ نمبر 2318، جس شخص نے کوئی چیز عاریتن دی ہو وہ جب بھی چاہے اسے منسوخ کر سکتا ہے
اور جس نے کوئی عاریتن چیز عاریتن لی ہو وہ بھی جب چاہے اسے منسوخ کر سکتا ہے. یعنی منسوخ کرنے کا یہ مطلب ہے کہ جس نے عاریتن جو کوئی چیز دی ہے وہ جب بھی چاہے وہ عاریہ لینے والے سے واپس لے سکتا ہے. بالکل اسی طرح جس نے عاریتن چیز لی ہے وہ بھی جب بھی چاہے اس کے مالک کو واپس کر سکتا ہے. اس میں کوئی بھی شرط و شروط وغیرہ نہیں ہے، اور اس کو واپس کرنے میں نہ مالک کا واپس کرنے میں نہ عاریتن لینے والے کا واپس کرنے میں کوئی اشکال نہیں ہے. اب آ جاتے ہیں مسئلہ نمبر 2319. کسی ایسی چیز کا عاریتن دینا جس سے حلال استفادہ نہ ہو سکتا ہو. مثلا لہو و لعب اور قمار بازی کے آلات اور کھانے پینے میں استعمال کرنے کے لیے سونے اور چاندی کے برتن عاریتن دینا باطل ہے. اچھا، کہتے ہیں کہ ایسی چیز عاریتن دینا جن کا استعمال، جن سے استفادہ صرف اور صرف حرام کیا جا سکتا ہے، اسے حلال استفادہ نہیں کیا جا سکتا. مثلا جیسے کہ جوا بازی کے آلات ہیں، لہو و لعب کے آلات ہیں، گانے بجانے کے آلات ہیں. تو ایسے آلات کیونکہ صرف اور صرف حرام میں استعمال ہوتے ہیں، ان سے حلال استفادہ نہیں ہوتا، اس لیے ان کا عاریہ پر دینا باطل ہے. کہہ رہے کہ اسی طرح سونے اور چاندی کے برتن کھانے کے طور پر استعمال کرنے کے لیے دینا، کیونکہ سونے اور چاندی کے برتن میں کھانا کھانا حرام ہے، اس وجہ سے ان کو کھانے کے لیے استعمال کرنے کے لیے عاریتن دینا باطل ہے. اچھا، بریکٹ میں یہ کہتے ہیں کہ اگرچہ احتیاط لازم کی بنا پر اگرچہ ان کو کھانے کے استعمال کے لیے نہ بھی لیا جائے تب بھی ان کو عاریتن کھانے کے برتنوں کو دینا عاریتن دینا باطل ہے. لیکن ہاں ایک صورت ہے کہ جس صورت میں ان کو عاریتن دینا درست ہے. وہ کب؟ جب ان کو تزئین و آرائش کے لیے دیا جائے. مثلا جیسے کہ ہوتا ہے کہ کسی کے گھر میں مہمان آ رہے ہیں، وہ محلے والوں سے برتن عاریتن لیتے ہیں تاکہ وہ گھر کی آرائش کر سکیں، گھر کو مزین کر سکیں. تو اگر اس میں سونے اور چاندی کے برتن لیے جائیں آرائش و تزئین کے لیے تو اس صورت میں عاریہ باطل نہیں ہے بلکہ عاریہ درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اب آ جاتے ہیں مسئلہ نمبر 2320. بھیڑ بکریوں کو ان کے دودھ اور اون سے استفادہ کرنے کے لیے نیز نر حیوان کو مادہ حیوانات کے ساتھ میلاد کے لیے عاریتن دینا صحیح ہے. عموماً دیہاتوں میں یہ بہت زیادہ ہوتا ہے کہ کسی نے کسی سے کہا کہ بھائی مہربانی کر کے کچھ عرصے کے لیے تمہاری بھیڑ یا بکری مجھے دے دو تاکہ میں اس کے دودھ سے استفادہ کر سکوں یا اس کے اون سے استفادہ کر سکوں. یا مثلا یہ بھی ہوتا ہے کہ
کسی کے ہاں مثلا بھیڑ بکریاں تو ہے لیکن مؤنث ہے، مادہ ہے، نر ان کے پاس نہیں ہے، تو آریتن کسی سے وہ نر لے لیتے ہیں کہ بھائی آریہ کے طور پر کچھ عرصے کے لیے یہ نر ہمیں دے دو تاکہ ہم اپنی بھیڑ بکریوں کے ساتھ انہیں میلاپ کرا کے ان کے ہاں مطلب افزائش میں اضافہ کر سکیں. تو اس طرح سے یہ دیہاتوں میں بہت زیادہ ہوتا ہے کہہ رہے کہ اس طرح سے بھیڑ بکریوں کو آریتن دینا یا نر حیوان کو آریتن دینا درست ہے، کوئی اشکال نہیں ہے. وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.